سلسلہ کا پورا مہمان استقبال کرے آگے سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صاحبوں سے ہمیں افضل و اعلیٰ بنا دیا، میرے رسول صاحب مجھے مقتدیٰ بنا دیا، اور پیدا جہاں پہ ہونا تھا میرے رسول کو رب نے اسی زمین سے کعبہ بنا دیا، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب منیر عالم خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے تذکرہ غوث الثقلین کے سلسلے میں کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے شعراء کو، بہت سارے واعظین کو مدعو کیا ہے۔ آپ حضرات کے کھانے پینے کا بھی نظم ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے منیر عالم خان صاحب، ان کے صاحبزادگان اور ان کے اہل خانہ کو، ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ہم اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کے سلسلے میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں، صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل تابعین ہیں،
اور تابعین کے بعد سب سے افضل غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد سب سے افضل تابعین ہیں، اور تابعین کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب میں افضل اللہ رب العزت نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث۔ اور فرمایا ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، چونکہ تمام اولیاء کرام میں وہ سب سے افضل ہیں، بلکہ کسی بھی مومن کو ولایت کی جو دولت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، مگر اس نعمت کی تقسیم غوث اعظم کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہر جگہ کے خوش عقیدہ مسلمان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور غوث اعظم کے ذکر شریف کی مجلس بھی سجاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ علی جناب سمیر خان صاحب نے بھی غوث اعظم کے ذکر کی مجلس منعقد کی ہے، اور ہم سب کو اس مجلس میں شریک ہونے کا موقع انہوں نے دیا ہے۔ ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت وہبی ہوتی ہے اور ایک ولایت کسبی ہوتی ہے۔ کسبی کا مطلب محنت سے حاصل کی جانے والی ولایت، جیسے کسی انسان نے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کی برکت سے اس کو ولایت دے دی۔ اس کو ولایت کسبی ہے کہتے ہیں، محنت سے حاصل ہونے والی ولایت۔ اور ایک ولایت ہوتی ہے ولایت وہبی، محنت ہو کہ نہ ہو، عبادت ہو، عبادت کا مطلب نفل عبادتیں ہوں کہ نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی کو ولایت کا مقام دے دے، اس کو ولایت وہبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم ولایت وہبی والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے پہلے ہی ان کو ولایت کے مقام پہ فائز کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آئے، عبادت و ریاضت کی، محنت کی، اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کو ولایت دے دی، نہیں، عبادت و ریاضات سے پہلے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے مقام پہ فائز کر دیا تھا۔ اور سبحان اللہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ غوث اعظم پیدا ہوئے 1 رمضان کو، مگر دن بھر وہ دودھ نہیں پیتے تھے اپنی والدہ کا،
جب سورج ڈوب جاتا، افطار کا وقت ہو جاتا، تب غوث اعظم دودھ پیا کرتے تھے۔ ایک دن کا بچہ، ایک ہفتے کا بچہ، ایک مہینے کا بچہ، اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ میرا نام کیا ہے، میرے والد کون ہے، میں مسلم ہوں، میں کس آسمانی مذہب کو مانتا ہوں، کن چیزوں سے وضو ہوتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ چند دنوں کے بچے کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، مگر غوث اعظم کو پیدا ہوتے ہی علم تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے دنوں میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا کھانا، پانی پینا منع ہے۔ غوث اعظم ایک رمضان کو پیدا ہوئے اور آپ نے شریعت اسلامیہ کے مطابق دن میں کھانا پینا بند فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتا تھا کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، انہیں پتا تھا کہ اسلام کی عبادتوں میں سے ایک عبادت روزہ ہے، انہیں پتا تھا کہ روزہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھانا منع ہے۔ تو جس بچے کو پیدا ہوتے ہی اس بات کا علم ہو، ایسے بچے کو ہم مادر زاد ولی کیوں نہ کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے غوث اعظم کی ولایت کسبی نہیں ہے جو عبادت و ریاضات کی برکت سے حاصل ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی آپ کو ولایت کے منصب پہ فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو 18 پارہ قرآن مقدس آپ کو یاد تھا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسا بچہ کبھی آپ نے سنا ہے ABCD ہی اسے یاد ہو؟ قرآن مقدس کی 6000 آیتوں کو یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ABCD سنانے والا کوئی بچہ آج تک انسان کی تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوا، مگر غوث اعظم پیدا ہوئے تو 18 پارہ قرآن شریف کے وہ حافظ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ایک روز اپنی والدہ سے فرمانے لگے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ والدہ کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ کس بات کی معافی؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں آپ کے پیٹ میں تھا، ایک روز آپ آنگن کی طرف تشریف لے گئی، آنگن میں انگور کا ایک درخت تھا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ اس سے انگور توڑ کر کھائیں، مگر اس انگور پر ایک بچھو بیٹھا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر آپ نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بچھو آپ کو ڈنک مارے گا، آپ کو وہ پریشانی میں مبتلا کرے گا، اس لیے میں نے آپ کے شکم انور میں حرکت کی، جس کی وجہ سے درد پیدا ہوا اور آپ درد کے مارے بیٹھ گئی۔ آپ نے انگور کے خوشہ کو توڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضور، آپ کے پیٹ میں نے جو حرکت کی اور اس کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوئی، میں اس تکلیف کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں ہے، مگر اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ ماں کہاں جا رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، مگر اللہ نے وہ قوت بصارت دی کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس درخت پہ کیا بیٹھا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، مگر اللہ نے اس بات کا علم عطا فرمایا کہ وہ کوئی آرام پہنچانے والا جانور نہیں، تکلیف پہنچانے والا جانور ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، مگر انہیں علم ہے کہ والدہ کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کیا صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس بچے کو ماں کے پیٹ سے اتنا وسیع علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، جو ماں کے پیٹ میں رہ کر درخت پہ بیٹھے ہوئے بچھو کو دیکھ سکتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد
بغداد مقدس میں رہ کر ہم غریبوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں جس کے علم کی یہ شان ہو، ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ نے جسے ایسی قوت بینائی عطا فرمائی ہو، وہ دنیا میں آنے کے بعد اگر ہمیں دیکھ لیں، اپنے غلاموں کو دیکھ لیں، تو اس میں حیرت اور تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس لیے غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے پیدا کردہ اس روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے. اور سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ کبھی کبھار ایک آدھ بار نظر پڑ گئی، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اعلی حکم اتصالی، مسلسل میں دیکھتا ہوں، لگاتار دیکھتا ہوں. اللہ کی پیدا کردہ یہ زمین میرے پیش نظر مسلسل رہا کرتی ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جس کے علم کا حال پیدا ہونے سے پہلے اتنا اعلیٰ ہو، پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شان عطا فرمائی ہوگی. سبحان اللہ. اور خود دیکھنا تو دور ہے، دنیا والے کیا دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے تھے. خود دیکھنا تو ایک الگ بات ہے، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں غوث اعظم یہ بھی دیکھ لیتے تھے. سبحان اللہ. واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے. آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹے واعظ کیوں نہیں کہتے ہو؟ حضور نے فرمایا آقا میں عجم کا رہنے والا ہوں. حضور غوث اعظم جہاں پیدا ہوئے جیلان میں، وہ ایران کا شہر ہے اور ایران کے لوگ فارسی بولتے تھے، اور بغداد شریف وہ عراق میں ہے، وہاں عربی بولی جاتی ہے. تو غوث اعظم نے عرض کیا حضور میں عجمی انسان ہوں، اور عجمی انسان عرب والوں کے سامنے واز کیسے کر سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا، حضور نے 7 بار اپنا لعاب غوث اعظم کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بھی غوث اعظم نے واز کہنا شروع نہیں کیا. پھر حضرت علی مرتضیٰ خواب میں آئے، فرمایا بیٹے واز کیوں نہیں کہتے ہو؟ ارشاد فرمایا میں عجمی انسان ہوں، عرب والوں کے سامنے میں کیسے واز کروں؟ فرمایا منہ کھولو. حضرت علی نے 6 بار اپنا لعاب غوث اعظم کی زبان مبارک میں ڈالا. یہ حضرت علی کا ادب تھا کہ حضور نے 7 بار لعاب ڈالا، حضرت علی نے 6 بار. گویا غوث اعظم یہ تاجدار انبیاء کے فیض کے بھی مظہر ہیں، اور غوث اعظم حضرت علی مرتضیٰ مدینۃ العلم کے فیض کے بھی مظہر ہیں. جب دونوں بزرگوں سے پرمیشن مل گیا تو غوث اعظم نے تقریر کرنی شروع کی، واز کہنا شروع کیا. اور جب واز فرماتے تھے تو 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ اپنے گفتگو کو دور تک پہنچانے کا کوئی برقی آلہ تھا، مگر یہ غوث اعظم کی شان تھی. جس قدر آواز قریب میں بیٹھے ہوئے لوگ سنتے تھے، ویسی ہی آواز دور میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی غوث اعظم کی سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور غوث اعظم کے واز کی مجلس میں حضرت خضر بھی آتے تھے، انبیاء بھی آتے تھے، ابدال بھی آتے تھے، اقطاب بھی آتے تھے، اوتاد بھی آتے تھے. جنات کا مجمع لگا ہوا رہتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں
خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث۔ کتنا شاندار مجمع ہوتا تھا، ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر غوث اعظم کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوتے تھے، ہزاروں لوگ غوث اعظم کے ہاتھوں پر اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع رہتا تھا غوث اعظم کا۔ ایک بار واز فرماتے فرماتے سامنے میں ایک مرید بیٹھے تھے، جا کے غوث اعظم وہاں کھڑے ہو گئے اور صلاۃ و سلام پیش کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ تقریر ہوتے ہوتے اگر غوث اعظم خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگے تو حیرت ہوگی لوگوں کو، 70,000 کا مجمع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اٹھے، پھر تقریر فرمانے لگے۔ مرید نے پوچھا حضور یہ واز کہتے کہتے وہاں گئے کیوں آپ، اور پھر وہاں سے اپنی جگہ پہ تشریف لا کر پھر واز آپ نے کہنا شروع کیسے کیا؟ تو فرمایا کہ وہ شخص بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اس کے خواب میں آقا تشریف لائے، اس لیے آقا کے احترام میں میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، اور جب تک آقا اسے اپنے دیدار سے مشرف کرتے رہے میں بھی کھڑا رہ کر حضور کے دیدار سے مستفیض ہوتا رہا۔ جب آقا تشریف لے گئے تو میں وہاں سے چل کر اپنی جگہ پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، حضور صرف دنیا والوں کو، غوث اعظم صرف دنیا والوں کو نہیں دیکھتے تھے، دنیا والے کیا دیکھ رہے ہیں غوث اعظم اس کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان غوث اعظم کو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرید بیٹھے ہیں جلسہ گاہ میں جہاں حضور کی تقریر ہو رہی ہے، انہیں استنجے کی حاجت ہے، اب سخت پریشان ہے، مجمع سے اگر اٹھتا ہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، غوث اعظم ناراض نہ ہو جائیں، اور استنجے کی اتنی سخت حاجت تھی کہ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر بیٹھا رہ گیا تو کہیں میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ بڑے کرب کے عالم میں کریں تو کیا کریں، وہ بیٹھے ہیں اور اسی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں، جا کر اس شخص پر چادر ڈال دیتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں اپنی جگہ تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی غوث اعظم نے چادر ڈالی، وہ شخص دیکھتا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں جہاں پانی کی نہر بہ رہی ہے، اس نے وہاں پر طہارت حاصل کی، پانی سے اس نے اپنی حاجتیں پوری کی، اس نے اپنی کنجی وغیرہ کسی درخت پہ لٹکا دیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے طہارت حاصل کر لی غوث اعظم تشریف لے گئے، چادر اٹھا لی تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ میں غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ چادر ڈال دی تو وہ جنگل پہنچ گیا، ندی کے کنارے پہنچ گیا، اس نے اپنی حاجتیں پوری کر لی اور چادر کھینچ لی تو وہ آدمی یہاں موجود ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد جب وہ آدمی اسی راستے سے گزرا تو اسے درخت نظر آیا، درخت پہ اس نے جو اپنی کنجی لٹکائی تھی وہ کنجی اسے یاد آئی، تب جا کر اس نے اپنی وہ کنجی وہاں سے اٹھائی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے بھی دیکھتے تھے، دنیا میں آنے کے بعد بھی دنیا کو دیکھتے تھے، بلکہ دنیا والے کیا دیکھ رہے ہیں غوث اعظم اپنی جگہ پہ بیٹھ کر دیکھنے والوں کے دیکھنے کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا ہے، اور جو قطبے جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کسی کو بھی ولایت ملتی ہے تو
تو وہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر بیٹھے ہوئے ولی کامل کے ہاتھوں سے ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ آپ سے بہت ناراض ہیں، آپ فلاں کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ میں اگر دودھ کی تعریف کروں تو گوبر کو برا تو لگنا ہی چاہیے۔ دودھ کی تعریف بھی ہو جائے اور گوبر کو خراب بھی نہ لگے تو وہ تعریف نہیں ہوتی ہے۔ تعریف تو وہی ہے کہ ہم اگر کسی دودھ کی عظمت کو بیان کریں تو دودھ کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو لگے کہ یہ میری کسر شان ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج وہابیت اس بات کا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جو کرامتیں تھیں وہ ان کی ظاہری زندگی تک تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب کیسی کرامت، اب کیسی مدد، اب کیسی نصرت۔ جب دنیا میں تھے تو انہیں اللہ نے وہ شان دی تھی، دنیا میں جب تک تھے انہیں دنیا والوں کا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، مگر موت سے کرامتیں منقطع ہو جاتی ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا گیا تو کرامتوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور جب بند ہو گیا سلسلہ تو اب کہو گے یا غوث المدد تو ایمان خراب ہوگا، اب کہو گے یا رسول اللہ المدد تو ایمان آپ کا خراب ہوگا، آپ شرک کے دلدل میں چلے جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موت سے انسان مٹتا نہیں ہے، موت کے بعد بھی روح زندہ رہتی ہے، اور کمالات جسم میں نہیں ہوتے، کمالات کسی کی روح میں ہوتے ہیں، اور روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے موت سے پہلے جو کمالات کسی بندے مومن کو اللہ کی طرف سے حاصل ہے، وصال کے بعد بھی وہ کمالات ان کے اندر باقی رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کو خوب توجہ سے سمجھیے۔ دوسرے گروپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کرامتیں بس زندگی تک ہے، زندگی ختم ہو گئی تو کرامتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب بغداد میں رہ کر ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں رہ کر ہماری پریشانی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ انسان جب تک زندہ رہتا ہے کرامتیں اس کے اندر رہتی ہیں، مگر جیسے ہی وصال ہو گیا کرامتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، موت سے کرامتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں وہ جسم میں نہیں روح میں ہوتے ہیں، اور موت کے بعد روح مٹتی نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ہر انسان کی روح باقی رہتی ہے۔ اس لیے جو وصال سے پہلے صاحب کرامات تھے وہ وصال کے بعد بھی صاحب کرامات رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر آپ کو یہ بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے ایک بزرگ کا قول میں آپ حضرات کو پہنچاتا ہوں۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ۔ جس نے بھی جو سوال کیا اس کا جواب انہوں نے حدیثوں سے دیا، اس لیے ان کے فتاوی کے ایک مجموعے کا نام ہے فتاوی کبریٰ اور ایک مجموعے کا نام ہے فتاوی حدیثیہ۔
فتاوا حدیثیہ میں کسی نے پوچھا حضور کیا آج کوئی پیغمبر کو حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے؟ جیسے میں حافظ صدام کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے میں امام ثناء المصطفیٰ صاحب کو دیکھ رہا ہوں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا آج کے وقت میں کوئی پیغمبر کو حالت بیداری میں اس طرح دیکھ سکتا ہے؟ تو علامہ ابن حجر مکی 974 ہجری میں انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ 974، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 974 اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 972 ہوتا تو 1072، 1172، 1272، 300 سال ہوتے، مگر چونکہ 74 ہے اور ادھر 72 ہے تو 300 سال میں 2 سال کم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 298 سال پہلے کے محدث لکھ رہے ہیں، اور ان کے شبد سنیے، فرماتے ہیں لا شک ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ردت الیہم ارواحہم، ان کے جسم میں ان کی روحیں لوٹا دی گئی ہیں۔ بعد ما قبضوا، روحوں کو قبض کرنے کے بعد روح پھر ان کے جسم میں لوٹا دی گئی ہے۔ وَأُذِّنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِي، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، اختیارات انبیاء، اختیارات انبیاء، اختیارات اولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، زندہ ہیں، روحوں کے قبض کر لیے جانے کے بعد روح ان کے جسم میں لوٹا دی گئی ہے، قبروں سے نکلنے کا پرمیشن انہیں ملا ہوا ہے، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ بلکہ یہی جملہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک میں لکھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر تو 974 کے ہیں، الامام جلال الدین سیوطی یہ 911 ہجری کے ہیں، یعنی علامہ ابن حجر مکی سے 63 سال پہلے کے ہیں۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں، یہی بات لکھتے ہیں کہ فَتَقَرَّرَ مِمَّا ذَكَرْنَا، میری ذکر کردہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر قبروں میں زندہ ہیں، قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر میرے پیغمبر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جیسے اللہ نے فرشتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں مگر نظر نہیں آتے ہیں، حضرت میکائیل بارش برساتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں، بعض فرشتے زمین سے پودے اگاتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں، کرامن کاتبین ہر انسان کا بایو ڈاٹا تیار کرتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے، جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا، فرمایا کہ لیکن میرے پیغمبر قبر سے نکلتے بھی ہیں،
आसमान और जमीन में जहां चाहे तसर्रुफ भी करते हैं, मगर जैसे फरिश्ते नजर नहीं आते वैसे ही अल्लाह ने मेरे पैगंबर को हमारी निगाहों से पोशीदा रखा है। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कमाल जिस्म में नहीं होता, कमाल, असले कमाल इंसान की रूह में होता है। और मौत के बाद रूह मिटती नहीं है, रूह बाकी रहती है। लिहाजा जो कमाल विसाल से पहले उनकी रूह को हासिल था, विसाल के बाद भी वो कमाल उनकी रूह में बाकी रहता है। इसलिए अगर विसाल से पहले वो दुनिया को देखा करते थे, तो विसाल के बाद भी वो अपनी रूह मुबारक के जरिए दुनिया को देखा करते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर मक्की, उनकी बड़ी कीमती बात आजकल मैंने पढ़ी, फतावा कुबरा, वही अल्लामा इब्ने हजर 974, आला हजरत से 298 साल पहले के मुहद्दिस हैं। उनसे पूछा गया, हुजूर लोग कहते हैं कि पैगंबर सबकी कब्रों में जाते हैं, पैगंबर सबकी कब्रों में तशरीफ ले जाते हैं, और फरिश्ते इशारा करके कहते हैं कि इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तो किसी की मौत हिंदुस्तान में होती है, कोई अरब में मरता है, कोई अमेरिका में मरता है, किसी की मौत जापान में होती है। तो पैगंबर एक वक्त में कहां कहां तशरीफ ले जाएंगे, किसकी कब्र में वो जलवागर होंगे। अल्लामा इब्ने हजर मक्की पहला जवाब देते हैं, कसम से फी वस्ति समाए वज़ौहा यग़शल बिलादा मशारिक़न व मग़ारिबा, जैसे कि सूरज आसमान में किसी एक जगह रहता है मगर दुनिया के मशरिक को भी रोशन करता है, मगरिब को भी रोशन करता है, शमाल को भी उसकी किरणें मुनव्वर करती हैं, जुनूब को भी उनकी किरणें जगमगाती है। जैसे सूरज एक जगह रहकर करोड़ों लाखों किलोमीटर को रोशन करता है, तो अगर दुनिया का आफताब एक जगह रहकर हजारों रुए जमीन के हिस्से को मुनव्वर कर सकता है, तो आफताब नबूवत गुंबद खजरा में रहकर हजारों गुलामों की कब्रों में जलवागर क्यों नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुनिया का आफताब अगर हजारों खित्ते को बैक वक्त रोशन कर सकता है, तो नबूवत का आफताब हजारों कब्रों को रोशन क्यों नहीं कर सकता। ये एक जवाब लिखा। इस जवाब को अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी नकल किया है तनवीरुल हलक में। चूंकि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 911 के हैं, अल्लामा इब्ने हजर मक्की 974 के हैं, तो हो सकता है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती के जवाब को ही अल्लामा इब्ने हजर ने अपने फतवे में नकल किया हो। मगर एक जवाब जो और देते हैं वो बड़ा ईमान अफरोज है, और पढ़ने के बाद खुद मेरा ईमान भी ताज़ा हुआ। फरमाते हैं, कालू, उलमा फरमाते हैं, और रूहो इज़ा काना कुल्लियन, रूह जब ताकतवर हो, रूह नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि मेरे पैगंबर की रूह मुबारक ताकतवर है। रूह अगर ताकतवर हो, फतज़हुरु फी सबईना अल्फा मकामिन फी वक्तिन वाहिदिन, रूह अगर ताकतवर हो तो एक वक्त में 70,000 मकामात पर उस रूह का ज़ुहूर हो सकता है। रूह अगर ताकतवर हो, इधर तशरीफ लाइए हज़रत, इधर तशरीफ लाइए। रूह अगर ताकतवर हो तो एक वक्त में उस रूह का ज़ुहूर 70,000 मकामात पर हो सकता है। मेरे भाइयों, अंबियाए किराम के दरमियान जैसे मेरे पैगंबर बेमिसाल है,
اولیاء کرام کے درمیان میرے غوث اعظم بے مثال ہیں. میرے غوث اعظم اپنے پیغمبر کے کمالات کے مظہر ہیں. پیغمبر اگر فیضان نبوت سے 70,000 مقامات پر جلوہ گر ہو سکتے ہیں تو غوث اعظم پیغمبر کے صدقے میں فیضان ولایت سے 70,000 مقامات پر بلا شبہ ظاہر ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے بھائیو، یہ تو حضور کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. حضور کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک مرید آیا، کہا حضور میرے گھر افطار کی دعوت ہے. غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا آیا، کہا حضور میرے گھر افطار کیجئے گا. 70 لوگوں کی دعوت قبول کی. غوث اعظم نے 70 لوگوں کی دعوت قبول کی. سبحان اللہ. دوسرا دن آیا، سب کے گھر غوث اعظم پہنچ گئے، سب کے گھر افطار کیا. اتنی بڑی ذات جنہیں آفتاب ولایت کہا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر جائیں تو اس کے لیے شرف کی بات ہے. صبح میں چرچا شروع ہوا، غوث اعظم کل میرے گھر آئے تھے. دوسرے نے کہا کہ نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرے نے کہا نہیں میرے گھر آئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگوں نے کہا چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کس کے گھر تشریف لے گئے. 70 لوگ غوث اعظم کے گھر پہنچے. غوث اعظم سمجھ گئے کہ ان کے دل میں شبہ کیا ہے. فرمایا ہاں میں 70 لوگوں کے گھر پہنچا تھا، میں نے 70 لوگوں کے گھر افطار کیا ہے. اور سنو، اللہ نے عبد القادر کو یہ طاقت دی ہے کہ درخت میں جتنے پتے ہیں اس سے زیادہ مقامات پر بھی عبد القادر اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. سبحان اللہ. شیطان ایک ہے، ایک شیطان ہے، ابلیس ایک ہے، مگر جاپان والوں کو گمراہ کرتا ہے، لندن والوں کو شراب پلواتا ہے، انڈونیشیا والوں کو جوا کھلواتا ہے، جرمنی والوں کو بدکاری میں لگاتا ہے. ایک ابلیس ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں، یہاں والوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں، جاپان والوں کی بھی قبض کرتے ہیں، انڈونیشیا والوں کی بھی قبض کرتے ہیں، ملیشیا والوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں. بلکہ میرے بھائیوں، ہر آدمی کے پاس سے حضرت اسرائیل 2 بار گزرا کرتے ہیں. ہر آدمی کے پاس سے کتنی بار؟ 2 بار ہر آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں. حضرت اسرائیل سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، سب کے پاس سے 2 بار کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے روئے زمین کو ہتھیلی کی طرح کر دیا ہے، ایک بار نظر اٹھاتا ہوں اور میں سارے عالم کو دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک شیطان ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کے پاس جا کر گمراہ کرے، آپ انکار نہیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح قبض کرے، آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی یہ مخلوق ہزاروں مقام پر ایک وقت میں جلوہ گر ہو سکتی ہے تو اللہ نے جنہیں سید الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے جنہیں سید الاولیاء بنایا ہے، اگر مدینے کے تاجدار ہزاروں غلاموں کے گھر جلوہ گر ہو جائیں، بغداد کے تاجدار اگر ہزاروں غلاموں کے گھر جلوہ گر ہو جائیں تو اس میں آپ کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو حیرت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک جگہ رہ کر ہزاروں لوگوں کے دولت قدے پہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں، ہزاروں کی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. اس لیے کسی نے اپنی آرزو ظاہر کی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور طواف کر رہے ہیں، کہا السلام علیکم. تو صحابہ نے کہا حضور کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضا میں اڑتے ہوئے طواف کرتے ہوئے دیکھا.
उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। हजरत मूसा को तवाफ करते हुए देखा, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। फिर हुजूर बैतुल मुक़द्दस आए, वहाँ तमाम नबियों की इमामत की। हजरत मूसा वहाँ भी जलवागर हैं, मक्के में भी थे, तवाफ कर रहे थे, और बैतुल मुक़द्दस में नबी के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील पैगंबर को लेके सिदरा की तरफ चले तो 5वें आसमान पर भी हजरत मूसा इंतजार कर रहे थे। एक पैगंबर हैं, मक्के में भी हैं, बैतुल मुक़द्दस में भी हैं, 5वें आसमान पर भी हैं। अगर एक पैगंबर इतने मकामात पर एक वक्त में ज़ुहूर फरमा सकते हैं तो ताजदारे अंबिया क्यों नहीं ज़ुहूर फरमा सकते हैं? अल्लाह के अजीम पैगंबर क्यों नहीं हजारों मकामात पे जलवागर हो सकते हैं? और गौसे आजम की शान तो दूर है। गौसे आजम के एक मुरीद थे कजीबुल बान, क्या नाम है? कजीबुल बान। लोग कहते हैं हुजूर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोगों को शिकायत है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। हजरत कजीबुल बान खड़े हैं और 7 शक्लों में उनकी शक्ल जाहिर हो गई। सुभान ये अल्लाह। भी कजीबुल बान, ये भी एक शक्ल के कई लोग खड़े हो गए। कहा किस पर तुमको एतराज है? ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, या ये नमाज नहीं पढ़ते हैं। लोगों ने कहा हुजूर अब हम लोगों का एतराज खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे 7 शक्लों में आप जाहिर हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसी लम्हे में बगदाद में भी रह सकते हैं और उसी लम्हे में आप खाने काबा भी जाहिर हो सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों हमारा ईमान साफ सुथरा है। अल्लाह एक है, अल्लाह कदीम है, अल्लाह मिटने वाला नहीं है, और अल्लाह के जितने पैगंबर हैं खुदा की दी हुई ताकत से ही वो किसी की मदद कर सकते हैं। अल्लाह के जितने वली हैं खुदा की दी हुई ताकत से ही वो किसी की मदद कर सकते हैं। अल्लाह किसी की मदद करने में किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह की सिफत कदीम है, बंदों की सिफत फानी है। अल्लाह की सिफत जाती है, बंदों की सिफत अताई है। अल्लाह ना दे तो न पैगंबर हमारी मदद कर सकते हैं, न वली हमारी मदद कर सकते हैं। अल्लाह दे दे तो अल्लाह के पैगंबर भी हमारी मदद कर सकते हैं, अल्लाह के वली भी हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा अकीदा है कि माँ के पेट में रहकर गौसे आजम जब अंगूर के पौधे पे बैठे हुए बिच्छू के जिस्म को देख सकते हैं तो बगदाद में रहकर वो अपने गुलामों को भी देख सकते हैं, अपने गुलामों की दस्तगीरी भी फरमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे समीर भाई ने 1 घंटा कहा था, 1 घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए। मेरे भाइयों बात क्लियर नहीं होगी अगर मैं फिर उसी खानदान का जिक्र न करूं। मैं कहूं या गौस तो आपको लगता है ईमान खराब हो रहा, मैं कहूं या रसूल अल्लाह तो आपको लगता है कि ईमान की बुनियादें हिल रही हैं। मगर जिस घर से हिंदुस्तान में वहाबियत की शुरुआत हुई, इस्माइल देहलवी, आइए उनके दादा से पूछते हैं, उनके बोलिए दादा से बल्कि परदादा से पूछते हैं। थोड़ा सा शजरा बता दो, शजरा बता दो, नाराज नहीं ना होइएगा। नहीं। और नाराज होइएगा तो उसमें हमारे लिए क्या दिक्कत की बात है। अल्लाह ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहकर नबी की तारीफ की और तब्बत यदा अबी लहब कहकर नबी के मुखालिफों को बुरा भला कहा। तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, दुश्मनों से बरात किए बगैर मोहब्बत मुमकिन नहीं हो सकती है। दोस्त की दोस्ती भी जाहिर करो और दुश्मनों के साथ साठ गांठ भी रखो तो वो दोस्ती नहीं होती है, वो दुश्मनी होती है। इसलिए आपको आपके सीने में ईमान का नूर है तो बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा सा सजरा, बस 2 मिनट।
आला हजरत इमाम अहमद रजा पैदा हुए 1272 हिजरी में, और इस्माइल देहलवी जिसने हिंदुस्तान में बदअकीदगी की बुनियाद डाली, वो दुनिया से रुखसत हुए 1246 हिजरी में। कितने में? 1246, यानी आला हजरत से 26 साल पहले। आला हजरत से 26 साल पहले। और उनके चचा मोहतरम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हुआ 1239 हिजरी में, यानी आला हजरत से 33 साल पहले। कितना पहले? 33 साल पहले। ये चचा हैं और आला हजरत के दादा उस्ताद हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, और इस्माइल देहलवी के दादा का नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। आला हजरत पैदा हुए 1272 और शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हुआ 1176। कितना? 1176। 1172 1272 तो 100 साल होता, मगर 1176 में दुनिया से रुखसत हुए, तो आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले। कितना पहले? 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हुआ, यानी इस्माइल देहलवी के दादा का। और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी जो इस्माइल देहलवी के परदादा हैं, शाह अब्दुल रहीम, उनका इंतकाल हुआ 1131 और आला हजरत पैदा हुए 1272। 1272 से 1131 माइनस कीजिए तो कितना फर्क होगा? 141 साल का फर्क है। यानी आला हजरत के पैदा होने से 141 साल पहले परदादा का इंतकाल हुआ शाह अब्दुल रहीम का। ये 3 नाम मैंने लिए, शाह वलीउल्लाह दादा और शाह अब्दुल रहीम परदादा और शाह अब्दुल अजीज ये चचा। ये तीनों बुजुर्ग आला हजरत से पहले के हैं। जल्दी जल्दी बस 3 बातें, एक एक बात तीनों बुजुर्गों की सुनाकर आपसे रुखसत होता हूँ। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं मीर जाहिद के मकतब से पढ़कर आ रहा था। दोपहर का वक्त था, रास्ते में सन्नाटा था। मैंने घबराहट खत्म करने के लिए एक शेर पढ़ना शुरू किया। जुज जिक्र यार हरचे कुनी उम्र जाए अस्त, जुज सिर्रे इश्क हरचे बुखानी बेतालतस्त, सादी बशोए लौहे दिल लज नक्शे गैरे हक। 3 मिसरा पढ़ लिया, चौथा मिसरा भूल गए। कहते हैं बहुत कोशिश की कि चौथा याद आ जाए, मगर याद ना आ सका। कोई शायर शेर पढ़ रहे हो और एक मिसरा पढ़े, दूसरा भूल जाए तो मुंह का मजा खराब होगा। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि बहुत तकद्दुर पैदा हुआ, मैंने बहुत कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, नहीं याद आया। अचानक मैंने देखा, किताब का नाम है अनफासुल आरिफीन, किताब है फारसी जुबान में, उसका तर्जमा उर्दू जुबान में भी दस्तयाब है, मेरे मोबाइल में मौजूद है। फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम कि अचानक मैंने देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग चल के आ रहे हैं। मेरे करीब आए, कहा अब्दुल रहीम चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राहे हक न नुमायत जहालतस्त, सादी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नुकूश मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता ना दिखा सके वो इल्म नहीं है बल्कि वो जहालत है। जब उन्होंने चौथा मिसरा बताया तो मैंने जेब से पान निकाला, कहा हुजूर ये पान लीजिए। उन्होंने कहा कि ये शेर बताने की मजदूरी दे रहे हो? मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं है, ये नजराना है, हुजूर नजराना लीजिए। उन्होंने कहा मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने कहा अगर शरीयत या तरीकत में पान खाना मना है तो मुझे भी कह दीजिए, मैं भी पान नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा मना तो नहीं है मगर मैं पान नहीं खाता हूँ। फिर फरमाया मुझे अब यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। एक कदम यहाँ रखा, दूसरा कदम गली के उस कोने पर। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है
بلکہ یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو انسان کی شکل میں میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ حافظ صدام صاحب سے پوچھئے، ماشاءاللہ یہ حافظ ہیں، نعت شریف بہت اچھی پڑھتے ہیں، مگر عالموں کو بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ عالم اگر قرآن کے 30 پارے یاد کر سکتا ہے تو آلو بیگن کیوں نہیں بیچ سکتا ہے، کپڑا کیوں نہیں بیچ سکتا ہے، موٹر سائیکل کی مشین کیوں نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ جو بھی پڑھنے آئے، پڑھنے کے ساتھ اس کو ہنر بھی بناؤ، بس سکھاؤ، پڑھے تاکہ دین سیکھے، ہنر سکھاؤ تاکہ اپنے رزق کا انتظام کرے۔ اگر ہنر نہیں سیکھے گا تو وہ اپنے دین کو، اپنے رزق کے لیے وہ دین کو بیچتا پھرے گا۔ ہمارے حافظ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ عالم بھی کاروبار کر سکتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا فرمایا حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو نام بھی شامل کر لوں۔ آج لوگ کہتے ہیں، نائک صاحب کہتے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں، جمیل صاحب کہتے ہیں، فاتحہ مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے، میلاد مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے، چادر چڑھانا بریلی والوں نے شروع کیا ہے، مزارات اولیاء پہ جانا ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ پہلے کے بزرگوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پوچھئے جمیل صاحب سے، اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبد الرحیم کہہ رہے ہیں حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے خود اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا فاتحہ پڑھتے تھے اور اپنے بزرگوں کی روحوں کو قرآن مقدس کی آیتوں کا ثواب پہنچایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا، شعر پڑھتے پڑھتے بھول گیا اور ایک انسان آ گئے، حافظ صاحب، امام صاحب، مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب، ان کے والد بھی جنتی تھے اور انشاءاللہ یہ بھی بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں۔ ان سے پوچھئے شیخ سعدی کہاں قبر ہے ان کی؟ شیراز میں، ایران میں۔ دلی سے کم وہاں کی مسافت 2000 کلومیٹر ہوگی، زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی انتقال کر چکے ہیں، ان کا شعر پڑھا جا رہا ہے دلی میں اور خبر ہو رہی ہے شیراز میں کہ انتقال کیے ہوئے بزرگ کو خبر ہو رہی ہے۔ نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ تھا، نہ اس زمانے میں فیس بک تھا، نہ اس زمانے میں واٹس ایپ تھا۔ خبر کیسے ہو گئی کہ میری غزل پڑھی جا رہی ہے اور پڑھنے والا انسان ایک مصرع بھول رہا ہے؟ خبر کیسے ہو گئی؟ اور اگر خبر ہو گئی تو ان کی روح وہاں سے چل کے دلی کیسے آ گئی؟ اور دلی آ بھی گئی تو کسی تیسرے چوتھے کے پاس نہ جا کر شاہ عبد الرحیم کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اگر شیخ سعدی جیسے ایک صوفی منوش انسان شیراز میں رہ کر دلی والوں کا شعر بھولنا جان سکتے ہیں، اور صرف جان نہیں سکتے، اس کی مدد کے لیے شیراز سے چل کر دلی آ سکتے ہیں، تو اجمیر کے راجہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ بغداد کے شہنشاہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ شیخ سعدی اگر شیراز سے چل کر دلی والے کی مدد کر سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار مدینے سے چل کر اپنے غلاموں کی مدد اور دستگیری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایمان والوں نے کہا فریاد
امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. شیراز والے کو خبر ہو گئی تو اجمیر والے کو کیوں نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. شیراز والے کو خبر ہو گئی تو سارے ولیوں کے جو سردار ہیں انہیں کیوں نہیں خبر ہوگی؟ اور یہ چل کے دلی آ گئے 2 سیکنڈ میں تو بغداد والے ہمارے گھر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اجمیر والے ہمارے گھر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ روح اگر طاقتور ہو تو ایک روح کا ظہور 70,000 مقامات پر ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے. اس لیے رینو کوٹ والے ترہ والے اپنے ایمان کو ریفائن کرتے رہو. یوٹیوب نے ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات کی تاریکیاں پیدا کر دی ہیں. دور حاضر کے نام نہاد مبلغین نے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی بنیادوں کو کمزور کر دی ہے. اپنے عقیدے کو ریفائن کرتے رہو اور یقین رکھو اعلیٰ حضرت نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ماضی کے بزرگوں کی کتابوں میں موجود نہ ہو. اعلیٰ حضرت سے پہلے، وہابیت کے آنے سے پہلے کسی بھی صدی کے امام اور مجتہد کی، مجدد کی کتابوں کو پڑھو گے تو ہر صفحہ میں تمہیں اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے. ہر صفحہ میں تمہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک نظر آئے گا. ہر صفحہ میں تمہیں بزرگان دین کا احترام اور ان کی تعظیم نظر آئے گی. فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم ہر سال میں نبی کی میلاد کرتا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد الرحیم ہر سال. عالموں نے پڑھنا چھوڑ دیا. عالموں نے پڑھنا چھوڑ دیا. امام صاحب وہی تقریر 50 سال کریں گے. جنتا کا سنے وہی بات بولیں گے یا بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کریں گے. اس لیے لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی. ہم لوگ ایسے عہد میں جی رہے ہیں جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے سرچ کریے گا تو آپ کو ہر بات کا پتہ چل جائے گا. اس لیے ہم اندھیرے میں نہیں جی رہے. ہم انفارمیشن کے ایک بہتے ہوئے سیلاب کے زمانے میں جی رہے ہیں. اس لیے ہر جمعہ کو امام کو تیاری کر کے مصلی پہ آنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے. سمیر بھائی سال میں ایک بار مجلس سجائیں گے مگر مصلی امامت پر قوم تک پیغام پہنچانے کا موقع تو ہمارے پاس ہر مہینے میں 4 بار آتا ہے. 4 بار اگر ہم ایک منصوبے کے ساتھ ایک ٹاپک کو اپنے نوجوانوں تک سمجھائیں، پہنچائیں تو کوئی نائک ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کا سودا نہ کر سکے گا. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ہر سال میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا اور جو شیرینی ہوتی بٹواتا تھا. ایک سال گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے گڑ کے اور چنے کے. گھر والوں نے وہی بھیج دیا. میں نے وہی گڑ چنا میلاد پڑھ کے لوگوں میں بٹوا دیا. رات میں میں خواب دیکھتا ہوں کہ آقا تخت پہ جلوہ گر ہیں، نیچے صحابہ بیٹھے ہیں. حضور نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں. حضور یہ انور عزیزی نے بھیجا ہے. حضور یہ ریاض الحق نے بھیجا ہے. حضور یہ ثناء المصطفیٰ نے بھیجا ہے. صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں. آقا تھوڑا سا زبان مبارک پہ رکھتے ہیں، باقی صحابہ میں تقسیم کرا دیتے ہیں. ایک صحابی نے میرا بھنا ہوا چنا بڑھایا. حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے. حضور نے تبسم فرماتے ہوئے ایک چنا زبان مبارک پہ رکھا، باقی صحابہ میں تقسیم کرا دیا. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا. کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. ارے 1-2 لوگوں کو خراب لگتی ہے، لگنے دیجئے. ہم اگر اپنا گھر نہیں بچائیں گے تو دوسروں کے گھر کی آگ ہم کو دیکھنے سے کیا فائدہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کے دین اور عقیدے کو بچائے رکھنا ہے. گمراہی کے سیلاب سے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے محدث کہہ رہے ہیں
ہر سال نبی کی میلاد پڑھتا تھا، ہر سال شیرینی بٹواتا تھا، ایک سال کچھ نہیں تھا تو میں نے گڑ چنا بٹوا دیا۔ خواب میں دیکھا کہ آقا اسی کو تبسم فرما کے نوش فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے بابائے وہابیت کے پردادا بھی نبی کی میلاد پڑھتے تھے، نیاز پیش کرتے تھے، فاتحہ پیش کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ بزرگوں کی وراثت کو پڑ پوتے نے مٹانا چاہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کھڑے ہو کر پر دادا کی وراثت کو مٹنے سے بچایا اور ہندوستانی مسلمانوں کے دین اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کرو ہم پہ اتنا کرم غوث اعظم کہ ہو دور رنج و الم غوث اعظم، تیرا مرتبہ کیا سمجھ پائے کوئی، لیا اولیاء نے قدم غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، نماز روزہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ غوث اعظم مادر ذات ولی ہیں، مگر جیلان سے چل کر بغداد پڑھنے گئے اور 18 سال پڑھا۔ کتنا پڑھا؟ 18 سال پڑھا اور 33 سال پڑھایا، 33 سال پڑھایا۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا پڑھا کہ میں قطب ہو گیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے اپنے مالک کی بارگاہ سے سعادت قطبیت حاصل کر لی۔ مادر زاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے انگور کے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بچھو کو دیکھ رہے ہیں، مادر زاد ولی ہیں، اور 18 پارہ کے حافظ بن کے دنیا میں آ رہے ہیں، مادر زاد ولی ہیں۔ پتہ ہے کہ رمضان میں دن میں نہیں کھانا چاہیے، جسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ولایت دے دی ہو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت، مگر 18 سال پڑھا اور 33 سال پڑھایا۔ کیوں پڑھایا؟ یہ بتانے کے لیے قادریو کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں رہو مگر پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، علم دین حاصل کرتے رہو، علم کی روشنی حاصل کرتے رہو، کیونکہ اگر علم نہیں حاصل کرو گے تو شیطان کبھی بھی تمہیں راہ حق سے ہٹا سکتا ہے، شیطان کبھی بھی تمہیں ہدایت کی منزلوں سے دور کر سکتا ہے۔ میں قطبیت کے مقام پہ ہو کر 40 سال پڑھا سکتا ہوں، تو میرے غلاموں کو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا؟ کوئی وارثی سلسلے میں مرید ہو، میں نہیں کہتا کہ سارے وارثی بھائی ایسے ہوتے ہیں، مگر میں نے دنیا میں پہلی بار قبر کو سجدہ ہوتے ہوئے دیوا شریف میں دیکھا۔ اب تک وہاں بھی کہتے تھے کہ بریلوی لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ تمہارا الزام ہے، یہ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ ہم لوگ اس کا ویرودھ کرتے تھے کہ سنی کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سوا نہ کسی نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی ولی کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ مگر زندگی میں پہلی بار میں نے دیوا میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، وہاں کے لوگوں کو ہولی کھیلتا ہوا دیکھا۔ دنیا میں پہلی بار مکن پور مدار شاہ کے مزار پر میں نے مزار کا طواف ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیو، ایک وارثی پیر صاحب آئے سورج پور میں، بہت سارے لوگ تھے عقیدت مند، دعا تعویذ سے ہو جاتے ہیں لوگ عقیدت مند۔ جمعہ کا ٹائم آیا، مگر نہ پیر صاحب پہنچے جمعہ میں، نہ مرید صاحب پہنچے جمعہ میں۔ لوگ جمعہ میں انتظار کر رہے کہ پیر صاحب آئیں گے تو انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ انتظار کرتے کرتے 1 سے 1:30 بج گئے،
पीर साहब नहीं आए, न उनके मुरीद इमाम साहब आए, तो लोगों ने मुअज्जिन साहब को बढ़ा के नमाज पढ़ लिया। नमाज के बाद सब गए, बगल ही में रूम था। कहा हुजूर आप आए नहीं नमाज पढ़ने? कहा मेरी नमाज पर एतराज मत करो, मैं यहाँ नहीं खाने काबा में नमाज पढ़ता हूँ, और तुम लोग दिखावे वाली नमाज पढ़ते हो। मैं एनी टाइम नमाज में रहता हूँ, चलता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, सोता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, बैठता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ। तुम रुकू सजदे वाली पढ़ते हो, मैं मोहब्बत वाली नमाज पढ़ता हूँ। इंसान के पास इल्म न हो तो कैसे इंसान, शैतान उसको गुमराह करता है। अरे नादान, शरीयत लेकर नबी आए, कुरान लेकर नबी आए, इस्लाम लेकर नबी आए, मगर नबी ने हमें रुकू सजदे वाली नमाज सिखाई, कुरान की तिलावत वाली नमाज सिखाई। पैगंबर जो शरीयत लेकर आए उन्होंने हमें ये नमाज सिखाई। तुम किस नमाज की बात कर रहे हो? नमाज न पढ़ने का बहाना है कि हम एनी टाइम नमाज में रहते हैं। इल्म नहीं होता है तो इंसान कब ठोकर खाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए गौसे आजम माँ के पेट से कुतुब बनकर आए थे, मगर 18 साल पढ़ा और 33 साल पढ़ाया, गोया 50 साल की उम्र पढ़ने पढ़ाने में गुजारी। इसलिए कि जब तक इल्म दीन की रोशनी ना हो आदमी के लिए अपने ईमान की हिफाजत मुश्किल हो जाती है। एक बार बगदाद के जंगल में मुजाहदा कर रहे हैं, एक बादल जाहिर हुआ। कहा अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारी इबादतों से इतना खुश हूँ कि अगर तुम कोई इबादत ना करो तब भी मैंने तुमको बख्श दिया। तुम न नमाज पढ़ो न रोजा रखो तब भी मैंने तुमको बख्श दिया। अगर हम जैसे लोग होते अनवर भाई के जमाने के तो कहते जरा कागज पे लिख के दे दीजिए, घर में लटका के रखेंगे। होता ना, जरा कागज पे लिख के दे दीजिए, जो आप फरमा रहे हैं इसको जरा कागज पे लिख के दे दीजिए कि मेरे ऊपर से नमाज रोजा माफ हो चुके हैं और मैं कुछ भी करूं अब जन्नत में जाऊंगा। मगर जब ईमान की रोशनी होती है आदमी भांप लेता है कि ये इल्हाम रब्बानी है कि इल्हाम शैतानी है। फरमाया नादान, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे पैगंबर होते हैं। जब पैगंबर से नमाज रोजा माफ नहीं है तो अब्दुल कादिर से नमाज कैसे माफ हो सकती है? इसलिए मुझे लगता है कि तू शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और वो बादल छट गया। बादल छटने के बाद आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना यही जुमला कहकर मैंने 70 कुतुब को गुमराह कर दिया था। जाओ तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं नादान जाते जाते मुझे फिर धोखा देना चाहता है। अब्दुल कादिर को इल्म ने बचा लिया नहीं, अब्दुल कादिर को अल्लाह के फजल ने बचा लिया है, अल्लाह की रहमत ने बचा लिया है। अब्दुल कादिर के ऊपर अल्लाह की रहमतों का साया है, इसलिए वो तुम्हारे धोखे से बच गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मादरजाद वली होकर कुतबियत के मकाम पे फायज होकर माँ के पेट से दुनिया को देख लेने का हुनर रखने वाला इंसान 50 साल पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, क्योंकि जहां शरीयत का इल्म नहीं होता है वहां इंसान के लिए धोखा खाना बहुत आसान हो जाता है ना। रेणुकोट में हमारे एक भाई है, नाम लेना ठीक नहीं है, नाम लेने से गीबत होती है और गीबत से आदमी की नेकी ज़ाय होती है। मैं अगर कहूँ हाफिज सद्दाम साहब ठीक आदमी नहीं है, रोज आलू बेचने जाते हैं, तो जितनी देर मैं ये बोलूंगा उतनी देर मेरी नेकी इनके नामे अमल में ट्रांसफर होती रहेगी। समझ रहे हैं? हदीस शरीफ में है क़यामत में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि जब नामे अमल दिया जाएगा तो वो कहेगा मौला मैंने तो रोज़ा भी रखा था, हज भी किया था, उमरा भी किया था, नमाज भी पढ़ी थी, मगर इसमें तो कुछ नहीं है। फरिश्ते कहेंगे तूने नमाज पढ़ी थी, रोज़ा रखा था, मगर तूने लोगों की गीबत की थी, तुम्हारी नेकी उसको दे दी गई, इसलिए तुम्हारा नाम अमल नेकियों से खाली हो चुका। तो नमाज हम पढ़ें और सवाब जाए हाफिज साहब के खाते में।
روزہ ہم رکھیں ثواب جائے مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب کے کھاتے میں، اس سے بڑا کوئی ماکھور ہوگا ہندوستان میں؟ بولیے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا؟ نماز پڑھے خود اور نیکی دے دے ان کو، ہوگا کوئی بڑا بے وقوف؟ مگر چونکہ یہ کام سب کر رہے ہیں اس لیے کوئی ہوں کہنے کو تیار نہیں۔ یہ کام سب کر رہے ہیں، کیا عالم، کیا جاہل، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا شہر والے، کیا دیہات، کسی چائے خانے پہ بیٹھ جائیے، تھوک کے حساب سے غیبت ہوتی ہے، پھٹ کر نہیں، تھوک کے حساب سے غیبت ہوتی ہے، اور جتنی دیر غیبت ہوتی ہے اتنی دیر نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے نام لینا ٹھیک نہیں ہے، غیبت ہوگی میری نیکی ان کو مل جائے گی، مگر حکم شرع بتانا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک فوٹو لگا رکھا ہے، میں نے ایک دن پوچھا کیسے آپ نیکی کرتے ہیں؟ تو کہا کہتا السلام علیکم یا اللہ تعالیٰ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا غوث پاک۔ ہم نے کہا سب کو سلام کریے، اللہ کو سلام نہ کریے، اللہ سلامتی دینے والا ہے، اللہ سلامتی نازل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر شریعت کا علم نہ ہو تو محبت میں گمراہ ہو سکتا ہے، نفرت میں گمراہ ہو سکتا ہے، جہالت میں گمراہ ہو سکتا ہے۔ اتنے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، سمیر بھائی نے اتنی شاندار مجلس سجائی ہے کہ مجھے لگتا ہے 1 گھنٹہ اور تقریر کروں، مگر شیرینی کا مطلب ہے کہ اب بس کریے حضرت۔ سمیر بھائی اتنی شاندار مجلس انہوں نے سجائی ہے، درجنوں بار ان کے ساتھ بہت لمبا سفر ہوا، بڑے نیک آدمی، بڑے صالح آدمی، جب جتنا دے دیا کچھ پر اعتراض نہیں کیا، کتنا کلومیٹر ہوا تو اتنا ہوا تو اتنا ہوا، کبھی کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ان نوجوانوں سے کہیے کہ فلاں جگہ میلاد ہے انور بھائی کے ہاں چلنا ہے نا، آپ لوگ ہو لیجئے، میرا بدن ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا، فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے، چلو ذرا جنازہ میں، کہنے آپ لوگ ہو لیجئے، میرا بدن ٹھیک نہیں۔ امام صاحب کی مسجد میں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، میرا بدن ٹھیک نہیں۔ یہ بدن ٹھیک نہیں ہے کیا بلا؟ بلا یہ ہے کہ کہیں گیا ہوگا، بغیر پانی کے پیشاب کیا ہوگا، ویسے ہی چلا آیا ہوگا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ جب تک نہائیں گے نہیں تو میلاد میں کیسے جائیں، نہائیں گے نہیں تو مسجد میں کیسے جائیں، نہائیں گے نہیں تو جنازہ میں کیسے جائیں۔ میرے بھائیوں، نہاؤ، پاک رہنا سیکھو، کیونکہ پاک رہنے سے فرشتے قریب رہتے ہیں، ناپاک رہو گے فرشتے دور رہیں گے، اور جب تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے قریب میں نہیں رہیں گے تو شیطان کا اٹیک ہوگا، جنات کا اٹیک ہوگا، بیمار پڑو گے، اور جب تک باوضو رہو گے اللہ کی سرکشا میں رہو گے، اس لیے باوضو رہو، پاک رہو۔ مگر تصویر کا یہ رخ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آدمی پیشاب کر کے استنجا نہ کرے تو جہاں پیشاب لگا اس کو دھو، کپڑے پہ لگا کپڑا دھو، ہاتھ پاؤں پہ لگا ہاتھ پاؤں کی جگہ دھو لو، جب تم گھر لوٹو استنجا خانے میں جا کے اپنا بدن دھو لو، پیشاب کی جگہ دھو لو، کپڑا چینج کر لو، وضو کر کے تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، مسجد بھی جا سکتے ہو، وضو کر کے طواف خانہ کعبہ بھی کر سکتے ہو۔ پیشاب کر کے اس پانی سے نہ دھویا جائے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل بعض چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ پیشاب کر کے استنجا نہ کرنے سے استنجے کی جگہ ناپاک ہوتی ہے، جہاں کپڑے پہ پیشاب لگے وہ جگہ کپڑے کی ناپاک ہوتی ہے، مگر ہم پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر ہم پیشاب کی جگہ دھو لیں، کپڑا دھو لیں، کپڑا چینج کر لیں تو وضو کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا تو آدمی کے لیے قرآن پڑھنے کا راستہ کھل گیا، نماز پڑھنے کا راستہ کھل گیا۔ دل میں جو جھجک تھی کہ مسجد میں کیسے جائیں، جھجک ختم ہو گئی۔ کتنے لوگوں کی جنازہ سے جو محروم ہوئے، محرومی ختم ہو گئی۔
ایک مسئلے نے ہمارے لیے ہدایت کا کتنا دروازہ کھول دیا. اس لیے غوث اعظم غوثیت کبریٰ پر فائز تھے. ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے تھے، مگر 18 سال پڑھا، 33 سال پڑھایا، 12 علوم پڑھاتے تھے. وہ اسی لیے کہ میں غوث ہو کر پڑھ سکتا ہوں، تو میرے غلاموں تمہیں مرید ہو کر ضرور پڑھنا چاہیے، تمہیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، عبادتوں کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ علم اگر نہ ہو تو پوری زندگی کی عبادت بھی بسا اوقات برباد ہو جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور بڑے شوق اور بڑی محبت سے ہمارے منیر عالم خان صاحب، ان کے صاحبزادگان، بڑے بیٹے کا نام سمیر خان صاحب، چھوٹے بیٹے کا نام مجھے نہیں معلوم، وہ معاف کریں گے. بہت شوق سے ہمارے ان بھائیوں نے یہ مجلس سجائی ہے. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے. جب بھی فاتحہ پڑھیے، جب بھی نیاز پیش کیجئے، تو حضور کی ازواج مطہرات کو، حضور کی بیٹیوں کو ضرور شامل کیجئے اس فاتحے میں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں، ایک بار میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مگر حضور میری طرف متوجہ نہیں ہوئے. میں نے سوچا کہ آخر حضور ناراض کیوں ہیں. پھر حضور نے چہرہ پھیرے ہوئے ارشاد فرمایا، من طعام بخانہ عائشہ می خورم، ہر کے مراف طعام فرستت بخانہ عائشہ فرستت. میں عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، تو مجھے جو بھی نیاز کا کھانا بھیجے وہ عائشہ کے گھر میں بھیجے. مجھے یاد آیا کہ میں حضور کی نیاز پیش کرتا تھا. صحابہ، اولیاء، تابعین، تبع تابعین سب کا نام لیتا تھا، مگر حضرت عائشہ کا نام میں بھول جاتا تھا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں حضور کھاتے ہیں. حضور کے لیے کھانا پیش ہوا، مگر ماں ام المومنین عائشہ نہ کھا سکی. حضور کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی. اس کے بعد جب بھی میں نے نیاز پیش کی تو حضرت خدیجہ کا نام میں نے خصوصی طور سے اپنی نیاز میں شامل کیا ہے. کہیے سبحان اللہ. مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں جلد نمبر 2 مکتوب نمبر 36 میں یہ بات لکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سمیر بھائی کا یہ کھانا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے گا، آقا کی بارگاہ میں پہنچے گا. آقا جب نیاز کی چیزیں دیکھیں گے، غوث اعظم جب اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھیں گے، تو غوث اعظم کی روح مبارک خوش ہوگی. دعا کریں گے تو انشاءاللہ سمیر بھائی کی، ان کے والدین کی، ہم سب لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ وہ غوث اعظم ہیں. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک اشارہ کریں گے آقا، جانے دو ان کو، لاکھوں لوگ دھڑ دھڑ جنت میں چلے جائیں گے. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. کاش غوث اعظم اشارہ کر دے اور ہم گنہگاروں کی ڈوبتی ہوئی کشتی بھی پار لگ جائے. کرو ہم پہ اتنا کرم غوث اعظم کہ ہو دور رنج و علم. غوث اعظم تیرا مرتبہ کیا سمجھ پائے کوئی، لیا اولیاء نے قدم غوث اعظم. یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے.